اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 13 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا فیض عام سہیل وڑیچ صاحب کا کالم نجکاری یا سرکاری ملکیت۔ آج کا دور نجکاری کا ہے۔ بزنس کی سرکاری ملکیت کے تصور کو اب فرسودہ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی قوم کے اداروں کی تیزی سے نجکاری کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس فیشن کے برعکس برطانیہ میں نئی برسردہ لیبر پارٹی نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ پرائیویٹائز کی گئی ٹرینوں کو دوبارہ سے ری نیشنلائز کا ارادہ رکھتی ہے۔ برطانیہ میں اس وقت ٹرانسپورٹ کے کرائے سارے یورپ کی نسبت زیادہ ہیں۔ لیبر پارٹی کے مائدین سے اس حوالے سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ ریل نیٹ ورک یعنی پٹڑی اور اس کے تعمیر و مرمت تو حکومت کے پاس ہے، لیکن ٹرینیں نجی شعبہ چلا رہی ہیں۔ ان کے بقول نجی شعبہ دھڑا دھڑ پیسہ کما رہا ہے مگر نئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ آپس میں مسابقت کی بجائے اندر خانے معاملت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے لیبر پارٹی کچھ ٹرینیں قوم آئے گی تاکہ پرائیویٹ شعبہ من مانی نہ کر سکے۔ سرمایہ دارانہ نظام بہت سی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ دنیا میں اسے کامیابی بھی بہت ملی ہے مگر اس کے اندر بہت بڑی خرابیاں بھی ہیں، جن میں سے ایک برطانیہ میں ٹرین کے مہنگے ترین کرایوں کی شکل میں ظاہر ہوئی ہیں اور وہاں کی نئی حکومت کو نجکاری کو مسترد کر کے سرکاری ملکیت کی طرف آنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ریاست کا بنیادی مقصد تو عوامی فلاح ہوتا ہے، چاہے وہ نجکاری سے ہو یا سرکاری ملکیت سے۔ 80 اور 70 کی دہائی میں دنیا بھر میں صنعتوں کو قوم آنے کا رجحان رہا۔ پاکستان میں بھی بڑی صنعتیں، بینک اور کئی تجارتی ادارے قوم گئے، جس سے پرائیویٹائز بزنس کو شدید نقصان ہوا۔ قوم کے ادارے بھی تباہ ہوئے۔ ابھرتی ہوئی اشرافیہ اور نئی تشکیل شدہ مڈل کلاس ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی، مگر دوسری طرف سرکاری ملکیت میں آنے سے چینی اور آٹے کا ریٹ کنٹرول ہو گیا، چیزوں کی کمیابی پر قابو پایا گیا، سرمایہ داروں اور کارخانہ داروں کی لوٹ کھسوٹ پر استحصال کا خاتمہ ہوا۔ تاہم مجموعی طور پر سرکاری ملکیت کا فیصلہ معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ چنانچہ 80 کی دہائی کے بعد سے نجکاری شروع ہو گئی اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں نجی شعبہ ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم نجی شعبے کے اوپر سرکاری کنٹرول اور توازن نہ رکھا جائے تو ناجائز منافع خوری اور استحصال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال شوگر مل اونرز کی ہے کہ دباؤ پر چینی کی برآمد کا فیصلہ ہے۔ پنجاب کے سیکرٹری خوراک اور کین کمشنر نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ یہ برآمد کی گئی تو چینی کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوگا، مل اونرز کو اربوں کا فائدہ ہوگا اور عوام پر ناجائز بوجھ پڑے گا۔ مگر نجی شعبہ اتنا مضبوط ہے کہ نہ صرف اس نے برآمد کے حق میں فیصلہ کروا لیا بلکہ صوبائی سیکرٹری خوراک اور کین کمشنر پنجاب کو سچ بولنے کی پاداش میں افسران بقار خاص بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے زمانے کی حکومت میں بھی شوگر اسکینڈل سامنے آیا تھا، پھر انکوائریاں ہوئیں تو اور بہت کچھ بھی سامنے آیا۔ اب بھی اگر کوئی بحران آیا تو حکومت کو اس کا سیاسی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے شوگر مل اونرز کی یہی اجارہ داری بھارت کے صوبہ مہاراشٹر میں بھی ہے۔ آج ہی کے نیو یارک ٹائمز ان کے استحصال پر صفحہ اول پر پوری تفصیل شائع کی ہے۔ امریکہ کا شوگر مافیا بھی بہت مشہور ہے، اس پر تو کئی ہالی ووڈ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ پاکستان میں سیمنٹ انڈسٹری کی نجکاری کی گئی، اس سے ریاست بوجھ سے آزاد ہوئی، صنعت نے بھی ترقی کی، جدید مشینری لگی، سیمنٹ ایکسپورٹ بھی ہوا
مگر اس میں بھی ملوں نے ملی بھگت سے اجارہ داری یا مناپلی قائم کر لی ہے، آپس میں مل کر پیداوار کم کر دیتے ہیں، مسابقت کا ماحول نہیں، ملی بھگت چل رہی ہے، جب چاہتے ہیں سیمنٹ کا ریٹ من مرضی سے بڑھا دیتے ہیں۔ حکومت کا مسابقتی کمیشن اور کنٹرول کرنے والے ادارے سیمنٹ کا کارٹل کی نسبت بہت ہی کمزور ہیں، عوام کے مفاد کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا۔ امریکہ کے اندر کارٹل بنانے اور اجارہ داری قائم کرنے کے بارے میں قوانین 1920 کی دہائی میں ہی بن گئے تھے، مگر پاکستان میں اس کا مؤثر تدارک نہیں ہے۔ اسی طرح بینک نجی تحویل میں دینے سے حکومت کا دوسرا درد سر تو ختم ہوا، لیکن اس وقت بینک ملک میں سب سے زیادہ منافع کما رہے ہیں، نہ عوام کو قرضے دے رہے ہیں کوئی اور سہولت۔ اکثر بینک مالکان بیرون ملک مقیم ہیں، ان کا منافع انہیں باہر بیٹھے ہی موصول ہو جاتا ہے، وہ ذرا برابر رسک نہیں لیتے ہیں، نہ انہیں ملک میں کاروبار کی بڑھوتری کی کوئی فکر ہے۔ حکومت کو مہنگی شرح سود پر قرضے دیتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ کیا اسٹیٹ بینک کا فرض نہیں کہ بینکوں کو عام کاروباری کی فلاح کے لیے مجبور کرے؟ اس طرح ہم نے منافع بخش اور ٹیلی کام خلیج ایک کمپنی کو فروخت کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کمپنی نے اس شعبے میں سرے سے نئی سرمایہ کاری ہی نہیں کی۔ ایک زمانے میں ہم اس شعبے میں دنیا کے جدید ترین ممالک کے ہم پلہ تھے، اب انٹرنیٹ وغیرہ میں بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ نجی ادارے منافع کمانے میں دلچسپی تو رکھتے ہیں، لیکن یہ نئی ٹیکنالوجی لاتے ہیں، نہ ہی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور یوں وہ شعبہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم قومی فضائی کمپنی PIA اور پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری کے بارے میں بہت متحرک ہیں۔ ہمیں ماضی کے تجربوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے، کسی نئی اجارہ داری یا کارٹل کو جنم نہیں دینا چاہیے اور صارفین کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ حکومت کا کام خود بزنس کرنا نہیں، لیکن حکومت کا کام اجارہ دار منافع خور کاروباریوں کو فری ہینڈ دینا بھی نہیں ہے۔ نجی شعبہ کی آزادی اور منافع کے اوپر عوامی مفادات کے تحفظ کا کنٹرول لازم ہے۔ سرمایہ داری نظام اور مارکیٹ اکانومی کو دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی ہے، مگر اب بھی دنیا کا بہترین نظام سیکنڈ نیو یا کا ہی تصور ہوتا ہے، جس کی سوشل ڈیموکریسی کا نام دیا جاتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے منشور میں اس نظام کو شامل کیا تھا۔ ہمیں بھی نجکاری کرتے ہوئے شرائط رکھنی چاہیے، جن سے ایک تو ان شعبوں میں نئی سرمایہ کاری آئے اور دوسری ناجائز منافع خوری نہ ہو۔ میرے علم میں آیا ہے کہ یورپ کی کئی ایئر لائنز اپنے چھوٹے ہوائی جہاز پاکستان میں چلانے میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور PIA بھی اس کمپنی کو دینی چاہیے جو نئے جہاز خریدے، اپنی سروس کا معیار بین الاقوامی کرے اور کرائے بھی نہ بڑھائے۔ پیپلز پارٹی نے نجی اور سرکاری شعبہ کو شراکت سے سڑکوں کی تعمیر اور نئی سرمایہ کاری کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس کو پورے ملک میں رائج ہونا چاہیے۔ سہیل وڑائچ صاحب، ایک تو یہ جائز ہے، جائز کا آپ بیلنس کرائیں، رات کو وہ سارا بیلنس، مطلب ہے کہ ایک کال کریں گے صبح آپ کے فون میں بیلنس نہیں ہوگا۔ یہ ایک مطلب ہے کہ حکومت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ جائز ٹیلی فون جو ہے وہ لوگوں کا بیلنس چوری کر رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور ہر آدمی کا کھا رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کسی کا کھا رہا ہے، ہر آدمی کا کھا رہا ہے بیلنس۔ وہ ایسا بدماش بنا ہوا ہے جائز جو ہے، مطلب ہے کہ جائز کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ میں نے 2-3 دفعہ میں نے بیلنس کروایا، میرا بیلنس ایک کال کی میں نے صبح، میں نے کال کرنے لگا، انہوں نے کہا جی آپ کا بیلنس ختم ہے، آپ ایسے کریں ایک دبائیں اور مطلب ہے کہ اپنا جو ہے قرض لے لیں ہم سے۔ یہ انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹیلی فون کمپنی ہیں، جو موبائل کمپنی ہیں، جس میں جائز سر فہرست ہے چوری میں۔ ناظرین، یہ تھا سہیل وڑائچ صاحب کا کالم، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، شکریہ۔